اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المعصومین المظلومین۔ حجاج کرام جب میقات سے احرام باندھتے ہیں تو ان کا عمرہ تمتع شروع ہوتا ہے تلبیہ کے بعد، اور کافی چیزیں ان پر حرام ہو جاتی ہے جو کہ درس نمبر 1 پہ بیان بھی کر چکے ہیں۔ احرام کے بعد مکہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا جیسے ہی مکہ پہنچتے ہیں فوراً ضروری نہیں ہے۔ چاہیں تو کمرے میں جا سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہونے کے بعد جا کے طواف کر سکتے۔ طواف کے لیے جو شرائط ہیں، سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ نیت کریں گے، میں اپنے حج اسلام کے عمرہ تمتع کا طواف کرتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اور دوسری جو شرط ہے، جسم اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جسم یا لباس میں 1 درہم سے کم اگر اس کا اپنا خون لگ جاتا ہے، طواف کے متعلق کیا حکم ہے؟ آیت اللہ خامنائی صاحب فرماتے ہیں کہ بالکل معاف ہے۔ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ سستانی صاحب کہتے ہیں جی نہیں، معاف نہیں ہے، احتیاط واجب کے طور پر۔ اسی طریقے سے نماز میں چھوٹا لباس مثلاً موزے، ہاتھ کی گھڑی وغیرہ نجس ہو تو یہ بھی جو ہے نماز میں معاف ہے۔ کیا طواف میں بھی ایسا ہے؟ آیت اللہ خوئی اور خامنائی صاحب اسے معاف قرار دیتے ہیں، اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ سستانی صاحب دونوں کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کے بنا پر اس کا بھی خیال رکھا جائے، معاف نہیں ہے۔ اور طواف میں تیسری جو شرط ہے وہ طہارت ہے، یعنی باوضو ہونا یا غسل یا تیمم کے ساتھ طواف کو انجام دینا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ظاہر سی بات ہے موارد الگ ہے، بعض پر غسل واجب ہوتا ہے تو انہیں غسل دینا پڑے گا، اور بعض اوقات ایسی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر تیمم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ تیمم بھی کر سکتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ وہ طہارت شرط ہے طواف کے لیے۔ اور چوتھی شرط جسم کا چھپانا ہے، عورتوں کے لیے اور مرد کے لیے ان کے خاص مقام، خاص اعضاء کو چھپانا واجب ہے۔ سوال کیا گیا ہے کیا خاتون ننگے پاؤں کے ساتھ نماز طواف پڑھ سکتی ہے؟ طواف میں بھی کیا اس کی اجازت ہے؟ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سستانی کہتے ہیں جی ہاں کر سکتی ہیں، اگر نامحرم نہیں ہے تو ان کے پاؤں ننگے ہو تو کوئی بات نہیں۔ آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنائی صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں، احتیاط واجب کے طور پر اسے بھی جو ہے موزے وغیرہ پہنے یا کسی چیز سے ڈھک کے نماز پڑھے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات خواتین طواف میں مصروف رہتی ہیں تو ان کے بال نظر آتے ہیں، ان کی چادر ہٹ جاتی ہے، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر دوران طواف بولے سے پتہ چلا کہ خواتین کے کچھ بال نظر آ رہے ہیں تو اسے چاہیے کہ جیسے ہی متوجہ ہوتی ہے اس وقت ان بالوں کو چھپائے اور اپنے طواف کو مکمل کرے۔ اور خاتون کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے بال نظر آتے ہیں، طواف بھی مکمل کر لی، تو پھر اس صورت میں ان کا طواف صحیح ہے۔ لیکن ایک مرتبہ خاتون جان بوجھ کر اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی ہے یا ان بالوں کی پرواہ نہیں کرتی ہے تو آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنائی کے نزدیک اس خاتون نے گناہ کیا، لیکن ان کا طواف صحیح ہے۔ لیکن آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خوئی صاحب کہتے ہیں کہ ان کا طواف احتیاط واجب کے طور پر باطل ہے۔ اسی طرح طواف کے لیے جو 5ویں شرط ہے وہ مردوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ مرد
وہ مرد جا کے طواف کر سکتا ہے جن کا ختنہ کیا ہوا ہو، بغیر ختنہ کے جا کے طواف نہیں کر سکتے۔ اور طواف کے لیے چھٹی شرط ہے موالات۔ موالات کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ طواف شروع کریں گے تو پے در پے جو ہے طواف کے جو 7 چکر ہیں وہ پورے کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک چکر لگائے، اس چکر کو پورا کرنے کے بعد جا کر آرام کریں۔ اس پر واجب ہے کہ جیسے ہی طواف کی نیت کرتے ہیں، طواف شروع کرتے ہیں تو 7 چکر پے در پے پورا کرنا ہے۔ بعض اوقات حجاج کرام کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے، طواف جیسے شروع کرتے ہیں تو یقیناً کوئی مجبوری آ جاتی ہے جس کے بنا طواف کو توڑنا پڑتا ہے، یا بعض اوقات کسی نے طواف کو شروع کیا اور ان کو کوئی کام یاد آ گیا، طواف کو توڑنا چاہے تو ان کے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ سوال کیا گیا ہے میں واجب طواف کو توڑنا چاہتا ہوں، جائز ہے کہ نہیں بغیر کسی وجہ کے؟ آیت اللہ خوئی صاحب کہتے ہیں جائز نہیں ہے، اور آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خامنائی صاحب کہتے ہیں جائز ہے مگر یہ کراہت ہے۔ اگر کسی وجہ سے توڑنا ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ رش بہت زیادہ تھا، کسی کی مدد کرنا تھا، پیاس بہت لگ رہی تھی، صحن کی صفائی والے آ گئے، نماز جماعت کا وقت ہو گیا، تو کیا کیا جائے؟ تمام مراجع کے نزدیک ان تمام صورتوں میں توڑنا جائز ہے، طواف کو توڑ سکتے ہیں۔ اچھا، جب واجب طواف کو توڑ سکتے تھے، توڑ دیا ان تمام صورتوں کی وجہ سے، اب کیا کیا جائیں؟ کوئی اور وظیفہ ہے؟ علماء کہتے ہیں اگر ان کے موالات باقی ہے تو توڑنے کے بعد اسی طواف کو مکمل کرنا کافی ہے، لیکن اگر موالات ختم ہو چکے ہیں، یعنی اتنا گیپ ہو گیا ہے کہ لوگ اس سے کہیں کہ پے در پے نہیں ہے، تو اس میں 2 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے اگر طواف توڑنے والے نے پہلے 4 چکروں میں طواف توڑ دیا ہے تو پھر نئے سرے سے جو ہے پھر سے طواف شروع کرے گا، اور اگر بعد کے چکروں میں یعنی 3 طواف رہ جاتے ہیں، بعد کے 3 طواف میں انہوں نے اپنا طواف کو توڑ چکے ہیں تو پھر جہاں سے توڑا ہے وہیں سے جو ہے طواف کو پورا کرے گا۔ چوتھے چکر میں بعض فقہا نے اسی طواف کو مکمل کر کے ایک اور طواف کرنے کا بھی کہا ہے احتیاط واجب کے طور پر، اور اس میں یقیناً دوسرے مراجع کی طرف رجوع بھی کر سکتے ہیں، یعنی شروع کے 3 چکروں کے درمیان میں یا 3 طواف کے درمیان میں توڑا ہے تو انہیں پھر سے طواف انجام دینا پڑے گا۔ چوتھے پہ بعض علماء کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پر پھر سے طواف کرنے کے لیے ہیں، اور بعض کے نزدیک اسی طواف کو کنٹینیو کرنا ہے، اور البتہ آخر کے جو 3 طواف ہیں یعنی 3 جو چکر باقی رہتے ہیں ان کے درمیان میں اگر طواف کو توڑا ہے تو پھر وہیں سے جو ہے طواف مکمل کرنے کا متفقہ طور پر فتویٰ ہے۔ طواف میں ایک یہ بھی شرط ہے کہ 7 چکر پورے ہوں، اس سے نہ ایک کم کر سکتے ہیں اور نہ ایک زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو 7 چکر کہاں سے شروع کیے جائیں اور کہاں ختم کیے جائیں؟ طواف کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ حجر اسود سے شروع ہوتی ہے، رکن یمانی بھی کہتے ہیں، اور وہاں باضابطہ گرین ایک لائٹ جلی ہوتی ہے جہاں سے طواف شروع بھی کیا جاتا ہے اور طواف کو ختم بھی کیا جاتا ہے۔ آپ کے طواف کا پہلا چکر وہاں سے شروع ہوگا، پھر وہیں پہ آ کے استعلام کر کے دوسرا چکر ہوگا، پھر تیسرا، اس طریقے سے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ اور پہلے بھی میں اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ آپ کا بایاں کاندھا خانہ کعبہ کی جانب ہونا چاہیے۔ بہت سارے حجاج کو مسئلے کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے جیسے ہی ان کو دوران چکر میں موقع ملتا ہے وہ حجر اسود کا جا کے بوسہ لیتے ہیں، اور اس چیز کا خاص خیال رکھیں جب آپ بوسہ لے لیں گے تو آپ کا جو ہے بایاں کاندھے کا جو رخ ہوتا ہے وہ دوسری طرف ہو جاتا ہے،
تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا طواف کی جو شرط تھی وہ فاقد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو ایسا کام نہ کریں، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھا جائے جیسے ہی طواف مکمل ہوتا ہے فوراً مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے 2 رکعت نماز صبح کی طرح پڑھنا ہے، جس کو نماز طواف کہتے ہیں۔ البتہ اس نماز میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا بہتر ہے۔ اور نماز کے قرأت کے لیے آپ کے اختیار ہے، آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بلند آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد پھر بیٹھ کر آپ اپنے لیے حاجات طلب کریں۔ اچھا، میں نے لفظ استلام استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہی آپ حجر اسود کے پاس پہنچتے ہو اپنا سیدھے ہاتھ کو بلند کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، اسی کا نام استلام ہے۔ اور جب آپ چکر تمام کریں گے، پورا ہو جائے گا آپ کا چکر، تو پھر اس وقت بھی اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر بلند کریں گے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو اس وقت اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، مگر آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ آپ کا بایاں کاندھا خانہ کعبہ کی جانب ہی رہنا چاہیے اور اس کا رخ تبدیل نہیں کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نیت کا کبھی نہیں بھولنا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے اس سے پہلے آپ نے نیت باندھنی ہے، میں خانہ کعبہ کا طواف عمرہ تمتع کرتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اور اس موقع پہ اس بات کی طرف بھی میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ گنتی کو بھول جاتے ہیں، اس کے لیے کوشش کریں، دعا کی کتاب ہوتی ہے، آپ ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے آپ چکر لگائیں تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے استحباب بھی پورے ہو جائیں گے اور آپ کو یقین بھی آئے گا۔ پہلے چکر میں پہلا دعا، دوسرے چکر میں دوسرا دعا، اس میں ترتیب وائز ساتھ کے ساتھ دعا پورے لکھے ہوئے۔ کسی بھی طریقے سے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے 7 چکر پورے ہو چکے ہیں۔ اب اس بات کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہوں گا، یقیناً بہت سارے حجاج کرام کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہوگا، یہ جو خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں یہ خانہ کعبہ سے کتنا دور ہونا چاہیے، جس کے لیے مختلف علماء کے آراء بھی ہے۔ آیت اللہ خوئی، سید علی سستانی، آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں جہاں تک طواف کرنے والوں کا دائرہ ہے آپ پیچھے ہو کر سہولت سے طواف کر سکتے ہیں، یعنی جو مطاف ہے، مطاف میں جیسے آپ جہاں سے آپ کو موقع ملتا ہے مطاف کے کسی بھی حصے سے آپ چکر لگا کے اپنا طواف پورا کر سکتے ہیں، مگر آیت اللہ خمینی صاحب فرماتے ہیں طواف چاروں طرف کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سے ہونا ضروری ہے۔ یہ حکم اختیاری میں ہے، لیکن اگر مجبوری ہو تو مجبوری میں مقام ابراہیم کے باہر سے بھی طواف کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ نماز طواف کے فوراً بعد پڑھنی ہے تو اس میں میکسیمم ٹائم کتنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ فاصلہ کتنا ہو سکتا ہے، یعنی کتنے منٹ کے اندر اس نماز کو ادا کرنی ہے۔ طواف سے فارغ ہونے کے فوراً بعد آپ کو نماز پڑھنی ہے، اس میں جو ٹائمنگ دیا گیا ہے تقریباً 10 منٹ کے اندر اندر۔ اور یہاں پھر سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 10 منٹ سے زیادہ لگ جائیں نماز نہ پڑھیں تو کیا حکم ہے، کیا طواف باطل ہو گیا؟ اس میں آیت اللہ خوئی صاحب کہتے ہیں کہ واپس سے طواف کریں، آیت اللہ سستانی صاحب کہتے ہیں کہ واپس سے طواف بطور احتیاط واجب کریں، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خامنائی صاحب کہتے ہیں کام تو غلط ہوا مگر واپس طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز طواف ادا کر لیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ تھوڑا بہت دایاں بایاں بھی چل سکتا ہے، اس میں بہت دقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس عرفاً یہ کہا جائے
یہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اب نماز کے لیے عام حالت میں خواتین اور مرد کے درمیان میں فاصلے کی قید ہے، تو کیا خانہ کعبہ میں بھی یہ فاصلے کی قید ہے؟ اگر خاتون مرد کے پیچھے ہے تو اس میں کوئی فاصلے کی قید نہیں ہے، اور اگر خاتون برابر یا آگے کہیں بیٹھی ہوئی ہے نماز پڑھ رہی ہے، آیت اللہ خامنائی آیت اللہ خوئی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بالش کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ سستانی صاحب کہتے ہیں مسجد الحرام میں فاصلے کی شرط نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے، ایک شخص کا طواف مکمل ہو گیا اور نماز جماعت کا وقت ہو گیا، تو کیا وہ نماز طواف جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ ایسے کرنے میں علماء منع فرماتے ہیں، نماز طواف آپ فرادہ ہی پڑھیں۔ اور نماز طواف کے لیے اذان و اقامت کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اذان و اقامت کے نماز طواف ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز طواف کو بھول جاتا ہے، باقی سارے اعمال انجام دیتا ہے اور مکہ سے بھی باہر جاتا ہے، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں اگر وہ شخص مکے میں موجود ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے آ کے 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اور اگر مکے سے باہر کہیں چلے گئے ہیں تو اگر امکان ہے تو وہ واپس آ کے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا کرے گا، اور اگر یہ صورتحال ان کے لیے ممکن نہیں ہے، واپس نہیں آ سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ جس جگہ پہ ہیں اسی جگہ پہ 2 رکعت نماز طواف ادا کرے گا۔ طواف کے دوران اس بات کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے، طواف کا ہر چکر جو ہوتا ہے وہ کسی کے سہارے پہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت رش ہے، بھیڑ کی وجہ سے انہیں کوئی دھکا دے کے لے کے جا رہا ہے، تو اسے طواف کا چکر نہیں کہلایا جاتا ہے، بلکہ طواف کا چکر کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خود اپنے سہارے پہ چلیں، اور مریض وغیرہ ہو تو پھر وہ ایک الگ استثنائی حکم ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو صحت دی ہے تو وہ جو چکر لگائے گا وہ خود چل کے لگائے گا، اگر رش کی وجہ سے تھوڑا بہت دھکا لگ کے آگے جاتا ہے تو واپس سے اتنے قدم اپنے ریورس جس کو کہا جاتا ہے اس انداز میں پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو کے پھر سے آگے اپنا چکر کو مکمل کریں۔ یہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ حدود کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے خانہ کعبہ میں کافی طبقات بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں، کوشش کریں کہ مطاف میں جگہ مل جائے تو مطاف میں ہی آپ اپنا طواف کر لیں، اوپر والے منزلوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فقہ جعفریہ میں جو طواف کا حدود ہے وہ مسجد الحرام کی دیواروں تک ہیں، اور اسی طرح اوپر کی منزلوں پر بھی طواف کرنا صحیح نہیں ہے۔ آقائے شیرازی، آقائے خوئی، آقائے گلپگانی، آقائے تبریزی، آقائے مکارم شیرازی، آقائے سستانی، آقائے صافی، آقائے وحید خراسانی، آقائے نوری، آقائے خامنائی، آقائے حافظ بشیر حسین نجفی، آقائے جواد عاملی، ان سب کے نزدیک نیچے والی منزل جو خانہ کعبہ کی چھت کے برابر یعنی چھت سے تھوڑا سا نیچے ہے وہ اور گراؤنڈ فلور میں کرنے کا ہے، اوپر والی منزل میں طواف کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ البتہ اضطراری صورت میں اپنے علماء سے مشورہ کریں، جو آپ کے ساتھ معلم آتا ہے وہ آپ کو ہر مرجع کا الگ الگ جو فتویٰ ہے وہ بیان کریں گے۔ کچھ علماء حالت اضطراری میں اجازت دے دیتے ہیں، ہجوم کی وجہ سے یا جو ہے ویل چیئر نیچے نہیں چھوڑتے ہیں، اس صورت میں اوپر کی منزلوں میں اجازت دے دیتے ہیں، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں حد الامکان کسی بھی طریقے سے جگہ مل جائے تو مطاف میں، نہیں تو اس کے اوپر جو پہلی منزل ہے جو کہ خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے ہیں لیول کے حساب سے،
اور اس بات کو خاص طور پر یاد رکھیں، خانہ کعبہ کے جو لیول ہے اس سے اوپر کی جتنی بھی منزلیں بنی ہوتی ہیں اس میں فقہ جعفریہ کے مطابق طواف نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک اور مسئلے کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہوں گا۔ کچھ لوگ خانہ کعبہ کے ساتھ جو ٹیپر ٹائپ کا جو ہے چھوٹی سی ایک دیوار بنی ہوتی ہے جس کو شاذ روان کہتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے اس میں ٹیپر ٹائپ کی ہوتی ہے، تو بعض جگہ ایسی بھی بنی ہوتی ہے جو اس کے اوپر سے بندہ چل سکتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی خانہ کعبہ کے اس میں شامل ہے۔ اس کے اوپر سے چل کے آپ طواف نہ کریں، اس کو بھی طواف میں شامل کریں، باہر سے آپ طواف کر لیجئے۔ دوران طواف اگر کوئی ہنستا ہے یا کوئی عام گفتگو کرتا ہے یا اشعار پڑھتا ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، البتہ مکروہات میں شامل ہے۔ طواف کرتے وقت اپنے دل کو، اپنے دماغ کو خدا کی طرف متوجہ رکھیں، ذکر خدا میں مشغول رہیں، مختلف دعائیں پڑھیں، مختلف سوروں کی تلاوت کرتے ہوئے آپ طواف کریں، تو انشاءاللہ خداوند متعال آپ کے عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، اور آپ کے حاجات اور تمام حاجات کو بھی خداوند متعال اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے گا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔